أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى. کل ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ دور جو اجرائے وحی سے شروع ہوا اور ہجرت پر ختم ہوا، اس کے کچھ اہم واقعات اور دعوت نبوی ان 13 سالوں میں جن مراحل سے گزری اس پر غور کیا. میں نے کل ایک بات کہی تھی جس کی آج قدر وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب کہ مکہ مکرمہ میں حالات بالکل مایوس کن ہو چکے تھے، امید کی کوئی کرن کسی طرف سے نظر نہ آتی تھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دل برداشتہ ہو کر طائف تشریف لے گئے اور وہاں سے بھی دنیاوی اعتبار سے بالکل ناکام لوٹنا پڑا. اس کے بعد از خود ایک کھڑکی کھل گئی. مدینہ منورہ سے 6 افراد سن 11 میں ایمان لائے، سن 12 میں وہ 12 ہو گئے، سن 13 نبوی میں یہ تعداد جو ہے 75 افراد. مدینہ منورہ میں ابھی حضور کے قدم مبارک پہنچے بھی نہیں اور وہاں دعوت کامیابی کے مراحل طے کر رہی ہے. آپ کے ایک ادنا جانثار ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی 1 سالہ تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں کسی انسانی کوشش کو دخل نہیں، یہ خالص خدائی تدبیر. اس میں نے یہ سوچا کہ کچھ مغالطہ ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. ایک طرف تو یہ بات جان لیجئے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، لیکن دوسری طرف اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسانی کوشش، انسانی سعی و جہد کی سرے سے کوئی اہمیت نہیں.
ان دونوں کے بین بین ہے حقیقت۔ میں اگر یہ سمجھوں کہ میں صرف اپنے ارادے سے اپنے ہاتھ کو جنبش دے سکتا ہوں تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ شرک فی القدرت، شرک فی الارادہ۔ قدرت اور ارادہ صرف اللہ کا ہے کہ وہ جو چاہے کر گزرے، فعال لما یرید۔ ما سوا کے لیے تو اپنی انگلی تک کو حرکت دینا صرف اپنے ارادے سے ممکن نہیں۔ تو کل جو میں نے عرض کیا وہ یہ کہ مساعی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور آپ کے ساتھیوں نے جو محنتیں کی، جو مشقتیں اٹھائیں، جس طرح جان اور مال کو کھپایا، یہ اپنی جگہ ہے، اس کی نفی نہیں ہوگی، اور اسی سے در حقیقت ہم پر اتمام حجت ہوا۔ کوشش کرنا ہر مسلمان کا ہر وقت فرض ہے، لیکن یہ کہ کون سی کوشش کس وقت کس حد تک برابر ہو، اس کا فیصلہ کلیتاً اللہ کا۔ ان دونوں باتوں کو بیک وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بہرحال مدینہ منورہ دار الہجرت بنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول سن 13 نبوی کو قباء میں تشریف آور ہوئے اور تقریباً 2 ہفتے آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں تمکن عطا فرما دیں، غلبہ عطا فرما دیں، تو پہلا کام ہے اقامت الصلاۃ۔ اب یہاں دیکھیے کہ اس غلبے اور تمکن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا۔ الذین ان مکناہم فی الارض۔ اگر مشیت خداوندی نہ ہوتی، مدینے میں یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ حالات کا رخ کیا ہوتا۔ مشیت خداوندی کو اس میں فیصلہ کن ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، جب اللہ تعالی کی طرف سے وہ تمکن فی الارض عطا ہو گیا تو اب بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا وہ جو تکمیلی مرحلہ ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اب اس کے لیے براہ راست اقدام کا آغاز۔ مدینہ منورہ کے بارے میں یہ جان لیجئے، میں نے پہلے بھی اشارتاً عرض کیا تھا کہ تمدنی اعتبار سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی نسبت سے ایک قدم آگے تھا۔ مکے میں صرف ایک قبیلہ آباد تھا، مدینہ منورہ میں 5 بڑے اہم اور طاقتور قبیلے آباد تھے۔ یعنی وہاں کی زندگی ابھی قبائلی سطح پر تھی اور یہاں ایک شہری ریاست قائم تھی۔ 5 قبیلوں نے مل جل کر باہم کچھ اصول طے کر کے وہاں ایک چھوٹی سی شہری ریاست قائم کی۔ ان میں سے 2 قبیلے اوس اور خزرج، یہ تو ہے اصل عرب قبیلے، اور آپ اپنی ہاں کی زبان میں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مالکان دیہ تھے۔ اور 3 تھے یہودی قبائل، جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب یہاں آ کر آباد ہوئے اور یہاں آ کر کیوں آباد ہوئے، لیکن ایک گمان یہ ہے کہ یہ در حقیقت یہاں آئے تھے اسی پیشین گوئی کی بنیاد پر کہ آخری نبوت کا ظہور کھجوروں کے جھنڈوں والی سرزمین میں ہوگا، وہی کہ جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر رہنمائی ہوئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
کہ عیسائی راہب نے یہ بتایا کہ میرا علم یہ بتاتا ہے کہ اب نئی نبوت کے ظہور کا وقت قریب ہے اور ان کا ظہور ہوگا کھجوروں کی سرزمین میں، تو انہوں نے سفر اختیار کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی امید میں آئے تھے کہ وہاں پہنچے جہاں اس آخری اور کامل نبوت کا اور رسالت کاملہ کا ظہور ہونے والا۔ بہرحال واللہ عالم، ان 5 قبائل میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا 2 اوس اور خزرج کے یہ مالکان دیہ، اور یہود کے قبائل کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ساہوکاروں کے 3 خاندان تھے جو وہاں آباد تھے۔ خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، اوس کا چھوٹا۔ ان کے مابین خانہ جنگی رہتی تھی، اور اس میں یہودیوں کو موقع ملتا تھا، کبھی ان کا ساتھ دیا کبھی ان کا ساتھ دیا، لہذا رفتہ رفتہ وہ اپنا تسلط اور ہولڈ مدینہ منورہ پر مضبوط کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اکثر و بیشتر یہ اوس اور خزرج بیچارے ان کے دستے نگر رہتے تھے۔ مالی اعتبار سے تو آپ کو معلوم ہی ہے جو بنیوں کا اور یہودیوں کا کردار ہے وہ ہمیشہ سے ہے۔ ان کے زیر اثر تھے اوس اور خزرج کے یہ دونوں قبیلے اس اعتبار سے بھی کہ یہودی ایک تعلیم یافتہ قوم تھے، ان کے پاس ایک کتاب تھی تورات، شریعت تھی، قانون اور ضابطہ تھا، ان کے فقہاء تھے، ان کے ہاں عدالتیں ہوتی تھی جو فیصلے کرتے تھے۔ اس اعتبار سے متمدن قوم جو ہے وہ یہود تھے، یہاں ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لہذا ہر اعتبار سے یہودیوں کا پلڑا بھاری۔ اب صورت یہ ہوئی کہ ایمان لانے والے تھے اوس اور خزرج کے کچھ لوگ، اگرچہ ان میں سربراہوردہ لوگ بھی تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ پورے قبیلے اس طریقے سے تو ایمان نہیں لائے تھے کہ جس طریقے سے مہاجرین جو آئے حضور کے ساتھ وہ ایمان لائے۔ وہ تو طے ہو گیا قبیلے کے سطح پر کہ ایمان لے آئے، قبیلے کے جو ایلڈرز آف دی کلین تھے انہوں نے فیصلہ کیا، پورا قبیلہ ایمان لیا۔ تو حضور جب مدینے پہنچے ہیں تو یہ دونوں قبیلے گویا کے ایمان لا چکے تھے، لیکن ان سب لوگوں کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں تھی۔ ان میں وہ بھی تھے کہ جن کی کیفیت وہ تھی، لیکن ایسے بھی تھے کہ جو صرف اپنے اس خاندانی اور قبیلے کی سطح پر فیصلے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، ورنہ ان پر یہود کے اثرات بہت گہرے قائم رہے، اور در حقیقت یہی پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے کہ جہاں سے نفاق کا مرض شروع ہوا۔ ایسے ہی لوگوں کو یہودیوں نے اعلی کار بنایا، ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی جماعت میں ریشہ دوانیاں، سازشیں، اس کا ان کو موقع ملا، اس لیے کہ سابقہ ان کے تعلقات، حلیفی کا تعلق، پھر ان کا ایک روب، یہ ساری چیزیں وہ تھیں کہ جس کی بنا پر قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات پیش آئی۔ یہ میں آپ کو پہلے دن بتا چکا ہوں کہ حضور کی حیات طیبہ کا یہ وہ دور ہے، مدنی دور، جس کے بارے میں مغربی مفکرین نے بھی جتنی بھی سپرلیٹیوز ان کے پاس تھی تعریف کی۔ ایک مدبر اور سیاستدان، معاملہ فہم، دور اندیش انسان، ایک نہایت ماہر صدر مملکت، حکمران، ایک بہت ہی ماہر سپہ سالار، ان تمام اعتبارات سے تعریف کے لیے جتنے الفاظ ممکن ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، خصوصاً مونٹگومری واٹ نے یہ الفاظ اس کے ہیں کہ ون آف دی گریٹسٹ سنز آف آدم۔ اس نے تو ون آف دی گریٹسٹ کہا تھا، اور وہ ہارٹ نے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کل، اس نے تو دی گریٹسٹ مان لیا ہے کہ سر فہرست ہے نسل آدم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس تدبر کا کچھ تھوڑا سا نقشہ ذہن میں جماتے چلے گئے۔ مدینے آپ تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے مدینے میں اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کیا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ آئے ہیں مکے سے، مہاجرین، لٹے پٹے، کوئی ان کی اب
کوئی ذریعہ معیشت نہیں، رہنے کو مکان نہیں، وہ تو مہاجرین۔ انصار یہاں ہے جو آپ پر ایمان لے آئے۔ ایک پہلی بات تو یہ کہ مواخات، اور وہ مواخات کہ جس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں، سگے بھائیوں سے بڑھ کر یہاں تک ہوا ہے کہ کسی کے پاس اگر 2 گھر ہیں تو اس نے گھر تقسیم کر دیے، ایک تم لے لو ایک لے لو۔ یہاں تک ہوا ہے، یہ اس معاشرے کے پس منظر میں ذہن میں رکھیے کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں، اس نے آ کر اپنے اس بھائی مہاجر کو لا کر گھر میں کھڑا کر دیا۔ اس وقت تک حجاب کا حکم تو نازل نہیں ہوا تھا، پردہ تھا نہیں۔ ان 2 میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی۔ اس درجے کی مواخات، یہ تو اس جماعت کو ایک بنیان مرصوص بنانے کا اقدام ہے، اس کے بغیر تو قدم آگے اٹھ ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف آپ نے یہود کو جکڑ لیا، آتے ہی معاہدے کر لیے۔ ان معاہدات کے بندھنوں میں ایسے بندھے یہود کہ بعد میں پیچ و تاب کھاتے رہے، لیکن کھلم کھلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کر سکے۔ اس میں حکمت خداوندی بھی دیکھیے، اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوئی ہے۔ مدینے میں آنے کے بعد حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کا ایک نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ یہود کو کچھ یہ احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے متبعین ہیں، ہمارا قبلہ انہوں نے اختیار کیا۔ گویا کہ انہیں فوری طور پر وہ احساس نہیں ہوا کہ یہ نئی نبوت، نئی رسالت جو ہے وہ تو ہماری سیادت اور قیادت کی جڑیں کاٹ دے گی، یہ احساس نہیں ہوا، بلکہ وہ کچھ مطمئن سے ہوئے کہ ٹھیک ہے نبوت تو ایک نئی ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارے قبلے کے پیروکار ہیں۔ یہ تو جب تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے تو ان کے کان پھڑیں گے۔ اب یہ معاملہ بالکل ایک نئی امت کے قیام کا ہے، ایک نئے مرکز کے گرد ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو 16-17 مہینے حضور کو مل گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضور نے مدینہ منورہ میں اپنی پوزیشن کو پورے طور پر مستحکم کیا۔ اب اس کے بعد ہے اہم بات، رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، جس کے بارے میں ہمارے ہاں کچھ مورخین نے خام خواہ ایک معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا ہے کہ حضور نے تو جنگ کا آغاز نہیں کیا، صرف ڈیفینسو جنگ کی اسلام میں تو اجازت ہے، جارحانہ جنگ کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ صورتحال جو ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیے، اس پہلو سے تو کہا جا سکتا ہے کہ جنگ مسلمانوں پر ٹھوس دی گئی تھی کہ اہل ایمان کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ ظلم جو روا رکھا گیا مکے کی سرزمین میں، تو گویا کہ جنگ کا آغاز وہ قریش کی طرف سے ہو چکا ہے۔ اسی لیے جو آیات میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی، اذن قتال کا حکم جس میں آیا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اس کے فوراً بعد بتایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے بلا کسی سبب کے، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو اس اعتبار سے تو یقیناً آغاز جو ہے وہ قریش کی طرف سے ہو چکا، لیکن متعین طور پر ہجرت کے بعد جو اقدام ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ اگر قریش چڑھائی کر کے نہ آتے
اور وہ اسٹیٹس کو تسلیم کر لیتے. ٹھیک ہے یہ گئے, اب یہ مدینے میں بیٹھے, وہیں اپنی دعوت و تبلیغ کریں, ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو مشرکین کے تسلط سے نکالنے کے لیے اور لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ کا جو فرض منصبی تھا, اللہ کے دین کو غالب کرنا, اس کے لیے آپ اقدام نہ فرماتے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ وہ جو بعثت محمدی کا امتیازی مقصد ہے, لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ, اس کے لیے اب اقدام جو ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا. وہ اقدام کیا تھا؟ مکے کی معاشی ناکہ بندی. لائف لائن جو ہے مکے کی معاش کے اعتبار سے وہ تجارتی قافلے کا وہ راستہ تھا جو مدینے کے مغرب, مدینے کے اور ساحل کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا. شام سے تجارت, قافلوں کی آمد و رفت وہاں سے ہے. چنانچہ باقاعدہ ایک واقعہ آتا ہے, ہجرت کے فوراً بعد کا واقعہ ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوس کے سردار تھے, مکے گئے, طواف کر رہے تھے, خانہ کعبہ کا ابو جہل نے دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ تم نے ہمارے جو مفرور ہیں انہیں پناہ دی ہے, اب ہم تمہیں یہاں نہیں آنے دیں گے, طواف نہیں کرنے دیں گے. تو سعد ابن معاذ نے جواب دیا کہ ذرا سوچ لو, پھر ہم تمہارے قافلے نہیں گزرنے دیں گے. سیدھی سی بات ہے, اس لیے کہ تمہاری ساری سیادت, ساری چودراہٹ, ساری تمہاری خوشحالی وہ تو اس پر اس کا دار و مدار ہے کہ اہل عرب تمہارے قافلوں کے ساتھ تعارف نہیں کرتے کہ یہ متولی ہے کعبے کے. اگر تم نے ہم پر کعبے کا راستہ بند کیا تو پھر وہ پریولیجز جو تمہیں حاصل ہیں وہ پھر حاصل نہیں رہیں. بالکل وہی بات ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے ان کے جو تجارتی قافلوں کے راستے تھے ان کو بہرحال مخدوش بنا دیا. آپ نے بھیجے, چھاپے مار دستے بھیجے. ایک واقعہ بھی ہو گیا, واقعہ نخلا کہلاتا ہے یہ. اب آپ دیکھیے کہ نہ صرف وہ شام کا تجارتی راستہ بلکہ مکے اور طائف کے درمیان کا راستہ جو ہے اس پر بھی ایک طرح کی پکٹنگ کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چند افراد کا ایک دستہ مرتب کیا, چلے جاؤ نخلا کے مقام پر قیام کرو, ان کے نقل و حرکت کو نگاہ میں رکھو. اتفاقاً وہاں ایسا ہوا اگرچہ حضور کی طرف سے حکم نہیں تھا, لیکن یہ کہ وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی, مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا, عمرو بن عبداللہ الحضرمی. گویا کہ اب ہجرت کے بعد اتفاقاً کہہ لیں یا مشیت خدا بندی سے کہہ لیں, پہلا خون جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں بہا. ہجرت کے بعد یہی سلسلہ چل رہا تھا. ان کا ایک بڑا قافلہ گیا ابو سفیان کی سرکردگی میں. اب وہ شام سے واپس آ رہا تھا, ادھر مشیت خدا بندی کا کچھ اور فیصلہ ہوا. حضور کو حکم ہوا کہ نکلیے. مدینہ منورہ میں حضور نے اپنا ارادہ واضح نہیں فرمایا, نفیر عام بھی نہیں تھی کہ ہر مسلمان ضرور چلے, یہ بات بھی نہیں تھی. آپ ایک جمعیت کو لے کر نکلے. ابھی کچھ آپ نے ظاہر نہیں فرمایا کہ کہاں جا رہے ہیں, کیا قصد ہے. ذرا باہر نکل کر اب آپ نے مجلس مشاورت منعقد. مسلمانوں دو جماعتیں ہیں, ایک شمال سے قافلہ آ رہا ہے, بہت سا مال ہے, مال تجارت اس کے ساتھ. محافظ صرف 50 محافظوں کا ایک دستہ. اور چونکہ ابو سفیان کو ادھر کچھ اندیشہ ہو گیا تھا, انہوں نے قاصد دوڑا دیے تھے مکہ مکرمہ.
کہ ہو سکتا ہے کہ ہم پر حملہ ہو، لہذا کچھ ایسا انتظام کرو حفاظت کا کہ ایک دستہ آ جائے جو ہمیں اسکورٹ کرے۔ ادھر ابو جہل جو ہے اس کا مزاج ہاکس کا، وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طور پر جنگ ہو، ہم فوج کشی کریں اور اسلام کے اس چراغ کو ہم گل کر دیں۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہ واویلا مچا دیا کہ تمہاری ساری دولت خطرے میں ہے اور وہ تمہارا جو قافلہ ہے اس کو محمد لوٹنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر سے 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لے چل پڑا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دونوں جماعتیں آ رہی ہیں مسلمانوں، بتاؤ کدھر کا قصد ہے؟ سورہ انفال میں یہ پوری مشاورت کا ذکر آیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم تو چاہتے تھے کہ وہ جماعت تمہیں ملے جس میں کانٹا نہ چبھے۔ بہرحال بربنائے طب بشری یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو طے کر چکے ہو تن من دھن اللہ کی راہ میں لگا دینے کا۔ اور ظاہر بات ہے اس جماعت میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی رائے یہ ہوئی کہ قافلے کی طرف چلنا چاہیے۔ یہ مشورہ تھا کیوں؟ اصل میں یہ ساتھیوں کا مورال دیکھنے کے لیے۔ اندازہ کیا ہے، سوچ کیا ہے؟ اب حضور مشورہ طلب کر رہے ہیں، کوئی اپنی بات کہہ رہا ہے، کوئی اپنی بات کہہ رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ حضرت عمر تقریر کرتے ہیں کہ نہیں حضور لشکر کی طرف چلنا چاہیے۔ حضور متوجہ نہیں ہو رہے۔ مہاجرین میں سے کچھ اور نے تقریریں کی، حضور نے اہمیت نہ دی۔ حضرت مقداد نے تقریر کی اور بڑی پیاری تقریر کی کہ حضور ہمیں وہ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے جب جنگ کا مرحلہ آیا تو کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم وہ نہیں۔ لیکن حضور ادھر بھی التفات نہیں فرما رہے۔ اب انصار کو خیال ہوا کہ معاملہ اصل میں ہم سے، اور وہ ذہن میں رکھیے میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ دارالہجرت بنا اور حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، اس میں یہ چیز شامل نہیں تھی کہ مدینے سے باہر نکل کر بھی وہ جنگ کریں گے حضور کے ساتھ۔ اس میں یہاں تک امپلائڈ تھا کہ اگر مدینے پر کوئی حملہ کرے آ کر اور حضور کو وہاں کوئی گدن پہنچانا چاہے تب تو انصار پابند تھے کہ وہ حضور کی حفاظت کریں اپنی اس بیعت کی روح سے۔ اس سے زیادہ کا ابھی معاہدہ نہیں۔ اب کھڑے ہوئے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ رئیس اعظم تھے خزرج کے، اور خزرج بڑا تکڑا قبیلہ تھا اوس کے مقابلے میں کم سے کم 3 گنا۔ تو رئیس انصار اصل میں یہی تھے، اور ان کی تقریر جو ہے وہ بڑی مار کے گزری۔ انہوں نے کہا کہ حضور اس بیعت عقبہ والے معاملے کو اب آپ بھول جائیں۔ انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں۔ اب آپ کا جو ارادہ ہو، جو قصد ہو، اگر آپ ہمیں سمندر کے کنارے لے جا کر کھڑا کر دیں گے اور خود اس میں اگر چھلانگ لگائیں گے، ہم سب بھی اس میں چھلانگ لگائیں گے۔ تو بسم اللہ کیجئے، سر بنا یا رسول اللہ، آپ چلیے جدھر چلنے کا ارادہ ہے۔ یعنی کوئی آپ تردد کو پاس نہ آنے دیں۔ معاملہ اور ہے، یہاں نبوت کا، رسالت کا اور امت کا معاملہ ہے۔ یہاں کوئی وہ کیا شرائط تھی اور کیا نہیں تھی وہ زیر بحث نہیں ہے۔ چلا یہ قافلہ بدر میں، اب دیکھیے عجیب بات ہے بدر کی، مشیت خداوندی کس طرح بعض اوقات بندوں کی مشیت کے ساتھ آ کر ملحق ہو جاتی ہے۔ ایک طرف دشمن خدا ابو جہل یہ چاہتا ہے کہ جنگ ضرور ہو، اسے اپنی طاقت کا غرہ تھا، 1000 کیل کانٹے سے لشکر مسلح لوگوں کو لے کر آیا تھا،
اس کے لیے گویا کہ فتح یقینی تھی، لہذا اس نے یہ کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا۔ قرآن مجید نے جو یوم الفرقان سورہ انفال میں غزوہ بدر کو کہا ہے، یہ اصل میں اس کا دیا ہوا نام تھا جس کو قرآن نے اڈاپٹ کر دیا۔ طے ہو جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اور یہ کہہ رہا تھا اس وجہ سے کہ اسے یقین تھا اپنی فتح کا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہماری بھی مشیت یہی تھی کہ ٹکراؤ ہو، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے تاکہ جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور جو مرے وہ بھی دلیل کے ساتھ مرے۔ اب مشیت جو ہے خدائی مشیت اور ادھر سے ابو جہل کی مشیت، نتیجے کے اعتبار سے یہ ایک نقطے پہ مرکوز ہو گئی۔ یہ بھی جانیے، میں نے ابھی لفظ ہاکس استعمال کیا تھا، قریش میں ہاکس بھی تھے، ڈوز بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے۔ کل بھی میں نے ایک شخص کا ذکر کیا، مطعم بن عدی، جو طائف سے واپسی پر حضور کو اپنی امان میں لے کر کے آیا مکے میں۔ اسی طرح عتبہ بن ربیعہ ایمان نہیں لایا، کفر ہی پر مرا، لیکن شرافت تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ تصادم ہو۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بعد میں ایمان بھی لے آئے، وہ بھی چاہتے تھے کہ تصادم نہ ہو۔ یہاں فوج پڑی ہوئی ہے، قافلہ نکل گیا، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وہ تو چلا بھی گیا۔ لہذا یہاں کچھ عتبہ بن ربیعہ اور حکیم بن حزام نے یہ تحریک شروع کی کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے مقصد پورا ہو گیا، ہمارا قافلہ تو محفوظ نکل گیا، اب کاہے کو خوریزی کی جائے، محمد کو حوالے کر دو عرب کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبٹ لیں گے۔ یہاں تک بھی ان دانش مندوں کی باتیں ذرا ان کے بہرحال ذہانت کی داد تو دینی پڑتی ہے کہ اب تم محمد کو عرب کے حوالے کرو، اگر محمد جیت گئے تو آخر ہے تو ہمارے، یہ ہماری جیت ہوگی۔ دیکھیے وہی نسلی اور قبائلی ان کا تصور، ایک قرشی اگر پورے عرب پر غالب آ جاتا ہے تو غالب کون آیا؟ قریش کا قبیلہ، اور اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو گیا۔ تم خواہ خواہ اپنے ہاتھ کیوں رنگین کرتے ہو اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کے خون۔ بات اتنی وزنی تھی کہ پورے لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ ٹھیک ہے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ابو جہل ڈٹا ہوا تھا کہ جنگ ہوگی، اس نے آخری وقت ایک ہتھ کنڈا کیا، وہی جو عمرو ابن حزنبی مارا گیا تھا، واقعہ نخلا کا میں نے اسی لیے حوالہ دیا، اس کے بھائی کو بلایا اور اس بھائی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخنا پکارنا شروع کر دیا، غداری ہو رہی ہے اور میرے بھائی کا خون جو ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ لیا جانا چاہیے۔ عرب کی حمیت۔ عتبہ بن ربیعہ کو بھی طعنہ دیا ابو جہل نے کہ بزدلی دکھا رہے ہیں، اس نے بتایا کہ کل میدان جنگ میں پتہ چلے گا کہ بزدل کون ہے اور دلیر کون ہے۔ بہرحال وہ عربی حمیت جو ہے وہ جوش میں آ گئی اور جنگ ہوئی۔ اب اس رات کا تصور کیجئے، جنگ سے پہلی ایک رات، 1000 کیل کانٹے سے لیس، ادھر 313، 70 اونٹ 2 گھوڑے، تلواریں سب کے پاس پوری نہیں، وہ مدینے سے نکلے ہی نہیں تھے جنگ کے لیے، پہلے سے انہیں پیشگی طور پر خبردار نہیں کیا گیا۔ قوم وہ ہے کہ جس کو عرب میں کوئی لڑاکا قوم نہیں سمجھا جاتا تھا، انصار، اور ٹکراؤ صبح ہونے والا ہے، دونوں فوجوں کے کیمپ کے بیچوں بیچ گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی بنائی گئی، اللہ کا رسول سربسلوک، بڑی طویل دعا اور بڑا طویل سفر، ننگی تلوار لیے ہوئے حضرت ابوبکر پہرے پر کھڑے، اور اس رات کے حوالے سے حضرت علی کا ایک قول ملتا ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ شجاع ابو بکر تھے، اس لیے کہ اس شب جو سب سے زیادہ خطرناک شب تھی، محمد کے پہرے پر ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ۔
جب بہت ہی عاجزی اور تضرع، اس کے بعد یہاں تک بھی آ گیا، نیاز سے بڑھ کر ناز کا انداز بھی ہے اس دعا میں۔ اے اللہ، اگر کل یہ لوگ یہاں ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تجھے پوجنے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ بات واضح ہے، آخری رسول میں، اور میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے میدان میں لا کر ڈالی۔ اس پر حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ حضور بس کیجئے، بس کیجئے۔ پھر آپ نے پیشانی اٹھائی، فتح کی خبر مل گئی۔ صبح تو آپ نے بتا دیا ہے کہ فلاں جگہ فلاں قتل ہوگا، فلاں جگہ فلاں قتل ہوگا۔ یہ ہے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان۔ ابو جہل قتل ہوا ہے، حضرت معاذ و معوذ 2 ٹین ایجرز تھے جنہوں نے قتل کیا، انصاری نوجوان۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے آ کر پوچھتے ہیں، چچا ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل کوئی ہے جو ہمارے نبی کو بہت ایذائیں پہنچاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہمیں بتائیے۔ اشارہ کیا وہ ہے، کہیں بہرحال سپہ سالار کی حیثیت میں تھا، کہیں کسی خاص مقام پر کھڑا تھا، اور یہ تیر کی طرح گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی باڈی گارڈ بھی ہوگا، آس پاس بھی کوئی، لیکن کسی کو شاید یہ سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ 2 نوجوان جو دوڑتے آ رہے ہیں کاہے کے لیے آ رہے ہیں؟ ان کے سان گمان میں یہ بات نہ آئی ہوگی، اور دونوں نے جا کر اسے قتل کیا ہے، گرایا ہے۔ جب زمین پر گرا ہے اور جب گردن کاٹنے لگے ہیں تو کہنے لگا کہ ذرا گردن نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب نیزے کے اوپر رکھو تو معلوم ہو کہ کسی سردار کی گردن ہے، اونچا سر۔ اور حضور پھر بعد میں اس کی لاش پر آئے ہیں اور آپ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا ہے اور فرمایا کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون۔ 70 ان کے افراد جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ نے اپنی وہ بات سچ کر کے دکھائی، پہلا شخص وہی تھا جو میدان جنگ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ اور یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ چونکہ شروع میں جب 3 افراد نکلے کفار کی طرف سے، ادھر سے 3 انصاری آئے، تو چیخ کر کہا عتبہ نے، محمد ہماری یہ بے عزتی نہ کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے مقابل کے لوگ نہیں ہیں، ہم ان چرواہوں سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمارے لیے تو جو ہمارے مد مقابل ہیں ان کو بھیجو۔ تب حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال میں نے ذرا تفصیل سے اس لیے کہ یہ نقطہ آغاز بھی ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فیصلہ کن معرکہ یہی تھا، جس نے کہ تاریخ کا دھارا بدلا ہے وہ یہی ہے۔ اسی لیے اس کو یوم الفرقان ابو جہل نے بھی کہا تھا، اور اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں وہی نام اس کا رکھ دیا کہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کس کے ساتھ، اس لیے کوئی نسبت ہی نہیں۔ اتنے کیل کانٹے کے ساتھ مسلح ہو کر اور غرق آہن اور ایک رسالہ لے کر آیا ہو قریش کا لشکر، اور ایسے پٹ جائے ان لوگوں کے ہاتھوں جن کی اکثریت جو ہے وہ کاشتکاروں کی تھی، بقول ان کے جنگجو لوگ ہی نہیں تھے، اور ان کے پاس سامان نہیں، اسلحہ نہیں، تو معلوم ہو گیا کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ اور یہی بات ہے در حقیقت جس کی وجہ سے اس کو یوم الفرقان تھا۔ اب ذرا آگے چلیے۔ ویسے تو یہ ہے کہ صرف غزوہ بدر پر جی چاہتا ہے کہ ایک مکمل تقریر ہو، یہ مغالطے ختم ہو جائیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، اقدام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ بدر کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیزی کے ساتھ اب لوگ اسلام کی طرف آئے۔ اوس اور خزرج میں اگر کچھ ابھی مذبذبین تھے ان کے بھی دل ٹھک گئے، نہیں بات یہی معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نفری آئی اگلے سال اللہ تعالی نے اس کی چھانٹی۔ غزوہ احد کی جو حکمت ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ در حقیقت وہ فرج اور تطہیر اور چھانٹی کے لیے، یہ کچے پکے لوگ، ان کی بھیڑ اگر محمد کے گرد جمع ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم
ابھی تو ایک عالمی سطح پر انقلاب کے لیے بڑی ہی محنت شاقہ کی ضرورت ہے۔ یہ اس فتح کے نتیجے میں اگر لوگ جمع ہو گئے تو جماعت بحیثیت مجموعی کمزور ہو جائے گی۔ ایک ہی سال بعد شوال سن 3 ہجری جوابی حملہ ابو سفیان کی سرکردگی میں، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے، 3000 کا لشکر پورے اہتمام کے ساتھ، اور ان کی ہمتیں دیکھیے کہ عین مدینہ منورہ تک پہنچ گئے۔ دامن احد میں مارکا ہو رہا، مدینے سے کل 6 میل کا فاصلہ۔ یہاں مشاورت ہوئی کیا کرنا چاہیے۔ حضور کی اپنی رائے یہی تھی، اور یہاں پھر دیکھیے 2 رائے کون سی مل رہی ہیں۔ عجیب ہے تاریخ کی کا مطالعہ اس اعتبار سے کیا جائے، بڑا دلچسپ۔ وہاں مشیت خداوندی اور خواہش ابو جہل، یہاں رائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رائے منافق اعظم عبداللہ ابن ابی کی ایک ہو گئی۔ عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہ تھی، اور یہ ذرا اس شخص کو سمجھ لیجیے، یہ خزرج کا بہت بڑا سردار تھا، اس حد تک کہ اس کی بادشاہت کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ مدینے کا بادشاہ اس کو مان لیا جائے گا، تاج تیار ہو چکا تھا، صرف تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب اس کی وہ بادشاہی اور سیادت اور قیادت کا چراغ گل ہو گیا، لہذا اس کے دل میں جو عداوت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اول یوم سے اس کا آپ اندازہ کر لیجیے۔ قبائلی اثرات کے تحت وہ بھی ایمان تو لے آیا، لیکن یہ کہ یہ ہے منافق اعظم، منافقین کا سردار، اس کی رائے بھی یہ تھی کہ اندر ہو کر ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کر سکے 3000 کا لشکر، لہذا مدینے میں محصور ہو کر جنگ کیجیے۔ اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ یا رسول اللہ، مدینے کی تاریخ ہی یہ ہے کہ ہم نے باہر نکل کر مقابلہ کیا ہے تو اکثر ہمیں زک اٹھانی پڑی، اور اگر ہم نے اندر محصور ہو کر مقابلہ کیا تو ان کے فوجیوں سے ہمارے جوان لڑتے تھے، اور اوپر سے ہماری عورتیں اور بچے ان کے اوپر سنگباری کرتے تھے، اور وہ تنگ جگہوں پر بٹ کر آتے تھے، لہذا ہم جیتے تھے۔ رائے حضور کی بھی یہ تھی، لیکن وہ نوجوان جو خاص طور پر وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، جوش و خروش، بڑی تقریریں ہوئی، ہمیں تو شہادت چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، فیصلہ ہو گیا کہ کھلے میدان میں چلیں۔ اس کے بعد جو اب آپ حجرے سے برآمد ہوئے اور آپ نے ہتھیار لگائے ہوئے تھے اور زرہ پہنی ہوئی تھی تو ماتھا ٹھنکا لوگوں یہ بات تو خاص ہے، اور چاہا بھی گیا کہ ہم اپنی رائے واپس لیتے۔ حضور نے فرمایا کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہتھیار پہن کر اتار۔ سورہ آل عمران میں باقاعدہ حکم ہے شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیا کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب فیصلہ کر لیں آپ تو پھر ڈٹ جائیں، پھر اللہ پر توکل کریں۔ یہ بار بار کے فیصلے بدلنے جو ہے یہ اچھے نہیں۔ بہرحال جنگ ہوئی، اللہ تعالی نے سورہ آل عمران میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں اس میں تمہیں جو زک اٹھانی پڑی وہ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ تم اپنی کمزوریوں سے واقف ہو جاؤ۔ ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن اس فتح کے نتیجے میں مال غنیمت جب جمع کیا جا رہا تھا وہ 50 سوار تیر انداز جنہیں حضور نے مقرر کیا تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔
حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اور جو چیز تمہیں پسند ہے مال غنیمت، وہ جب نگاہوں کے سامنے آئی تو تمہیں یاد نہ رہا کہ محمد کا حکم کیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر پہلے ہی علیحدہ ہو گیا، معلوم ہو گیا مسلمانوں کی جماعت میں اب یہ منافقین کا عنصر شامل ہو چکا۔ 1000 کو لے کر نکلے تھے، 300 چلے گئے، 700 رہ گئے 3000 کے مقابلے۔ ابتدائی فتح کے بعد شکست ہوئی ہے اور 70 ہی مسلمان دامن احد میں شہید ہوئے، بالکل وہی تعداد ہے۔ میدان بدر کے مشرکین مقتول اور دامن احد کے اہل ایمان شہداء، تعداد ایک۔ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ لوگ جو واقعتاً اللہ کے لیے اور اس کے رسول ہی کے لیے اور دین ہی کے لیے آگے بڑھے ہیں، اور کون ہے وہ لوگ جو ایسے ہی اس بھیڑ میں آ کر شامل ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، معلوم ہے آپ کو، لاش کا مسئلہ ہوا، کلیجہ چبایا گیا، جو کچھ قلب محمدی پر بیت رہی ہے اس کا آپ تصور کیجئے، کوئی پتھر کا ٹکڑا نہیں تھا، بڑا حساس قلب، جو کچھ بیت رہی ہے اس کا اظہار ہوا جب مدینے میں تشریف لائے۔ مدینہ ماتم کدا بنا ہوا ہے، 70 شہداء، ہر گھرانے سے رونے کی آواز آ رہی۔ اس وقت حضور کی زبان پر الفاظ آئے، اما حمزہ فلا بواکی لہ، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں۔ انصار پھر اپنے گھروں میں گئے، خواتین کو بھیجا حضرت صفیہ کے ہاں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ہمشیرہ حضرت حمزہ کی، حضور کی پھوپھی، کہ وہاں جاؤ اور تعطیت کرو۔ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں جو ہے تلوار کا وار ایسا پڑا ہے کہ پیشانی کی اس ہڈی میں گھس گئی، آپ پر غشی طاری ہوئی۔ یہ مشہور بھی ہوا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور شہید ہو گئے۔ یہ سارے واقعات غزوہ احد کے، اب زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدر کی فتح کے بعد جو فضا ہوئی تھی اس کے بالکل برعکس فضا ہو گئی۔ وہ دھاک جو بیٹھی تھی ختم، بالکل معقول بات ہے، منطقی بات ہے۔ بدر کے بعد دھاک بیٹھ گئی اور احد کے بعد ہوا اکھڑ گئی۔ یہ بھی جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ہے، 70 ان کے مارے گئے تھے، 70 ان کے شہید ہو گئے۔ لہذا اب جو وقت آیا ہے وہ شدید ترین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور صحابہ کرام۔ چاروں طرف سے قبائل شیر ہو گئے، آج ادھر سے کوئی چھاپا مار گیا، کل ادھر سے آ کے کوئی حملہ کر گیا، کوئی اونٹ لے کر گیا، کوئی آ کے نخلستانوں میں آگ لگا گیا، چاروں طرف سے۔ ادھر یہودی شیر ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، دعوت میں بلایا جا رہا ہے اور اوپر سے پتھر پھینکنے کی اسکیم بن رہی ہے، طرح طرح کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگ گئی ہے، اس میں غیر تو غیر کچھ اپنے بھی ملوث ہو گئے، مومنین صادقین۔ یہ 2 سال جو ہے بڑے کٹھن گزرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اور اس کٹھنائی یا اس سختی کا نقطہ عروج ہے غزوہ احزاب۔ یہ بات ایک ابھی تک عقدہ لا ینحل ہے کہ غزوہ احد میں تقریباً فیصلہ کن فتح حاصل کرنے کے باوجود بھی مشرکین واپس کیوں چلے گئے؟ بہرحال چلے گئے، غلطی کا احساس انہیں فوراً ہوا، اور ادھر سے حضور کو بھی معلوم تھا کہ یہ کچھ ہی دور جا کر سوچیں گے یہ حماقت ہم نے کیا کی، اور پلٹنے کا خیال کریں گے۔
لہذا اگرچہ مسلمان چور چور تھے زخموں سے، حضور نے فرمایا ان کا پیچھا کرو، ورنہ یہ کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا لوٹیں گے۔ بہرحال غزوہ خندق جو ہے، جس طرح شخصی اور انفرادی سطح پر یوم طائف ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کے لیے، اسی طرح اس جماعت کے لیے اجتماعی سطح پر غزوہ خندق جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ۔ اس میں 3 قوتیں مجتمع تھیں، قریش کی بھرپور طاقت، یہود کی مکمل طاقت جو بھی یہاں سے جلا وطن ہوئے تھے، اب سارے واقعات تو میں آپ کو نہیں سنا سکتا، وہ قبیلے جن کو حضور نے یہاں سے بد عہدی کی وجہ سے نکال دیا، ادھر سے نجد کی طرف سے قبائل، یعنی اہل عرب کی طاقت مجتمع بشمول قریش، اور یہود کی طاقت مجتمع، آگ لگائی گئی، جذبات جو ہے وہ ابھارے گئے، اور 12,000 کا لشکر جرار مدینے کو گھیر کر آ کر اس نے گھیر لیا۔ یہ چھوٹا سا عدد معلوم ہوتا ہے 12,000، اس وقت کے حساب سے سوچئے بہت بڑا لشکر۔ دامن احد میں کل 3,000 ہی تو آئے تھے، اب 12,000۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اے مسلمانوں یاد کرو، جب احزاب لشکر پر لشکر چلے آ رہے ہیں، اوپر سے بھی آ رہے ہیں، نیچے سے بھی آ رہے ہیں، مدینہ حجاز کا شہر ہے، اس کے دائیں طرف کا علاقہ جو ہے وہ اونچا ہے، نجد کہلاتا ہے۔ ادھر سے جو لشکر آئے انہیں کہا من فوقکم، ادھر ساحل کی طرف ڈھلوان ہے، ادھر سے قریش چل کر آئے، ومن اسفل منکم، وہ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں، شمال سے یہود آئے اور انہوں نے گھیرے میں ڈال لیا، اور جب نگاہیں پتھرانے لگیں اور دل اچھل کر ہنسلیوں میں آپ پھنسے، اور تمہیں طرح طرح کا خیال آنے لگا اللہ کے بارے میں، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت امتحان ہو گیا اہل ایمان کا، جانچے گئے، پرکھے گئے کون کتنے پانی میں، کس کے اندر واقعتاً کتنا ایمان ہے، کون جھوٹ موٹ کا عاشق رسول بنا ہوا تھا، اور کون واقعتاً تن من دھن کا فیصلہ کر کے آیا۔ یہ اصل میں امتحان، آزمائش، ابتلا، یہ ہے اصل۔ ایسی خوفناک صورتحال کے محسوس یہ ہوتا تھا دس از دی اینڈ، اس لشکر کا مقابلہ کون کرے؟ چھوٹی سی بستی، مارے آستین ابھی بنو قریظہ موجود ہیں، کسی بھی وقت وہ بھی پیچھے سے کمر میں خنجر گھونپ سکتے ہیں، ادھر لشکر پڑا ہوا ہے، خندق کھودی گئی حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے، وہی بات جو غزوہ احد میں جو مشورہ تھا اب وہاں اس پر عمل ہوا۔ خندق کھودی جا رہی ہے، سنگلاخ زمین ہے، سردی کا شدید موسم ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، باغات تو سارے اب ان کے قبضے میں آ گئے، چاروں طرف سے تو بلاکیڈ ہے، کھانے کو کہاں سے آئے؟ فاقے پر فاقہ ہے، لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لٹرلی، یہ محاورتاً نہیں، واقعتاً، کہ نقاہت کی وجہ سے کمر دوری نہ ہو جائے، اس حال میں کدال چل رہے ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ترانہ بھی ہے، ترانہ کہہ لیں، رجز کہہ لیں، ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی ہے محمد کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیعت کس بات پر کی ہے؟ علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ رہیں، جب تک جان میں جان ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، عیش تو آخرت کا عیش ہے۔
اور حضور فرما رہے ہیں اللہ مغفرت فرمائے انصار کی بھی اور مہاجرین. بھاری بھاری پتھر اٹھا کر آپ بھی لا کر باہر پھینک رہے ہیں. یہ نقشہ نہیں ہے کہ کہیں خیمے میں گاؤ تکیا ہو اور وہاں بیٹھے ہوں. بالکل عام مسلمانوں کی سطح. اور جب کچھ لوگوں نے آ کر اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا کہ حضور پتھر ہم نے باندھے ہوئے ہیں، تو حضور اپنا کرتا اٹھا کر دکھاتے ہیں وہاں بھی 2 پتھر بنے. انتہائی خطرناک صورتحال، مخبوط صورتحال. قرآن مجید نقل کرتا ہے اس آزمائش کا نتیجہ کیا نکلا. جن کے دلوں میں روگ تھا، نفاق تھا، انہوں نے تو یہ کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، ہمیں سبز باغ دکھایا، مروا دیا. ہم سے کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی مملکتیں تمہاری ہوں گی، اور ہو یہ رہا ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. ایک ہی سچویشن ہے، نتیجے 2 نکل رہے ہیں. جن کے دلوں میں روگ تھا ان کا قول یہ ہے، جن کے دلوں میں ایمان تھا ان کا قول یہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور بالکل سچ وعدہ کیا تھا اللہ نے. اچھا، دونوں باتیں اپنی جگہ حق ہے. حضور نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ عرب اور عجم پر تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، اور قرآن میں یہ وعدہ بھی تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ہے سورہ بقرہ جو نازل ہو چکی ہے غزوہ بدر سے بھی پہلے. مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. خوف ہوگا، خطرہ ہوگا، بھوک اور فاقہ ہوگا. نقص من الاموال والانفس والثمرات، مال بھی اس کا بھی نقصان ہوگا، جانی ضیاع بھی ہوگا، کیے دھرے پر پانی پھرے گا، فصلیں اجڑیں گی، سب کچھ ہوگا. ان کی نگاہ تھی اس پر. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ. یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور بالکل صحیح وعدہ ہے. اب دیکھیے یہ ایک ہی سچویشن ہے، نتیجے 2 نکل گئے. ایک ہی کتاب ہے قرآن مجید، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی سے اللہ بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، اسی سے اللہ بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. ایک ہی سچویشن ہے غزوہ احزاب کی، اور نتیجے بالکل 2 نکل گئے. معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز انسان کے اندر کی کیفیت ہے. بہرحال اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. جتنی خوفناک یہ صورت بنی تھی اتنے ہی معجزانہ طور پر معاملہ ختم ہوا. اس میں حضور کی تدبیر کو بھی بڑا دخل ہے، لیکن اس کی تفصیل کا یہاں وقت نہیں ہے اب. لیکن آخری فیصلہ کن چیز جو ہے وہ تائید عزدی. ایک ایسا جھکڑ چلا ہے، ایسی آندھی آئی ہے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں چڑھی ہوئی جو تھی وہ الٹ گئی، آگ پھیل گئی، خیموں میں آگ لگ گئی، ایک افراتفری. اسی افراتفری کے عالم میں کچھ اور اقدامات جو حضور نے کیے تھے انتہائی حکیمانہ، وہ بھی اس کے پشت پر. نتیجہ یہ ہوا کچھ باہمی پھوٹ بھی پڑ گئی، بے اعتمادی آپس میں پیدا ہو گئی. ایک یہ آسمانی جو ہے شامت وہ نازل ہو گئی، انہوں نے اپنے اپنے کیمپ اٹھائے اور چلے گئے. فضا ایسے صاف ہو گئی کہ جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں. امتحان لینا تھا، لے لیا. کون کتنے پانی میں ہے یہ کھل گیا. غزوہ خندق کے بعد حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم. مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، اب تم ان پر حملہ آور.
انگریزی میں کہیے دی ٹیبلز ہیو بین ٹرنڈ، پانسا پلٹ گیا۔ جتنی جمعیت، جتنی تیاری کے ساتھ اس وقت آیا تھا کفر، اس سے زیادہ تیاری اس کے لیے ممکن نہیں۔ اس میں ناکامی کے بعد اب ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ دوبارہ اتنے اہتمام کے ساتھ یہ آ سکے۔ اس کا مظہر کیا ہے؟ اگلے سال سن 6 میں، یہ سن 5 ہجری تھا، سن 6 میں حضور سفر اختیار کرتے ہیں مکہ مکرمہ کا بغرض عمرہ۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بتایا، کہا تیار ہو جاؤ۔ 1400 مسلمانوں کے ساتھ حضور، ہدی کے جانور ساتھ ہیں، احرام بندھا ہوا ہے، تلواریں ہیں لیکن پرتنوں میں بند، اور کوئی ساز، کوئی اسلحہ ساز و سامان نہیں، صرف تلواریں، اور وہ بھی پرتنوں میں بند۔ ادھر قریش ہے کہ کیا کرے، صورتحال معلوم ہے، محمد کا راستہ روک نہیں سکتے، صورتحال بدل چکی۔ اس لیے کہ اس دوران میں صرف یہی تو نہیں ہوا کہ حضور مدینہ منورہ ہی میں بس یہ کام کرتے رہے، وہ آس پاس دعوت پھیل رہی ہے، قبائل میں اب آپ کے جانثار موجود ہیں، اور گویا کہ اب قریش آئسولیٹ ہو رہے ہیں، لیکن کسی طرح یہ بھی گوارا نہیں کہ اس طرح شکست قبول کر لیں، آخر عرب ہیں اور عربوں میں بھی قریش۔ حضور پہنچ گئے حدیبیہ تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سلسلہ جرمانی شروع ہوا، کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو روک ڈالا گیا، سفارتیں آئیں، لیکن وہی سفیر سہیل ابن عمرو بہت بڑے خطیب تھے، بعد میں ایمان لے آئے، یہاں آ کر تو مرغوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، واپس جا کر خبر دیتے ہیں کہ اے قریش، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، جو محبت اور جو جانثاری کا جذبہ میں نے محمد کے ساتھیوں میں دیکھا ہے، محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اور کہیں نہیں، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ صلح کر لو۔ مصالحت ہوتی ہے، اس سال آپ کو واپس جانا پڑے گا، اگلے سال آپ آئیے اور کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اور شرائط بھی ہیں، ہمارا کوئی شخص اگر جائے گا آپ کی طرف، آپ کو واپس کرنا ہوگا، کوئی مسلمان مرتد ہو کر اگر واپس آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، شرط پر شرط مان رہے ہیں، مسلمان پیش اتاب کھا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اشدہم فی امر اللہ عمر، ان کے لیے تو یہ چیز کسی درجے میں قابل قبول ہے۔ دوڑتے ہوئے آئے حضرت ابو بکر کے پاس، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یقیناً ہے، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس گئے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہیں، پھر یہ ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور مسکرا دیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ساری عمر مجھے اس کا قلق رہا کہ میں نے اس روز کچھ گستاخی کے ساتھ بات کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ گستاخی نہیں ہے، یہ حمیت حق کا جذبہ ہے۔ اس کو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، نمک مرچ لگاتے ہیں، حضرت عمر کی عداوت اور دشمنی جن کے اندر ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ یہی حمیت حق حضرت علی میں بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ لکھنے کے لیے حضرت علی ہے کاتب، جب معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو حضور ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں، یہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین طے پایا،
وہ قریش کا وفد کہتا ہے کہ حضور یہ ہمیں قبول نہیں، آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ ہمیں منظور نہیں، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کائے گا؟ محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین صاحب، حضور فرماتے ہیں علی سے رضی اللہ تعالی عنہ مٹا دو، رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ حضور میں تو نہیں۔ حضور پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، اور پھر اسے خود اپنے ہاتھ سے ملا۔ تو اگر کہنے کو آئے تو یہ تو معصیت ہو گئی، رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، نمک مرچ لگائیے، اس میں کہاں تک بات جائے گی؟ حالانکہ نہ وہ گستاخی ہے نہ یہ معصیت ہے، دونوں در حقیقت حمیت حق میں اپنے قلم سے نہیں مٹا سکتا۔ جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے مٹا دیں۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر حق پر ہیں تو ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ اور صورتحال دیکھیے، این اسی وقت اسی سہیل بن عمرو کے صاحبزادے آ جاتے ہیں جو ایمان لا چکے تھے، اور بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور سخت لاغر، کسی طرح بچ کر آ گئے۔ حضور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیے، انہوں نے میرا جو حشر کیا ہے وہ دیکھ لیجیے، اور مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے معاہدہ ہو چکا ہے، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ جو بیت رہی ہے مسلمانوں کے دلوں پر اس کا آپ اندازہ کریں۔ اس معاہدے کو قرآن مجید نے قرار دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد ہم نے تو آپ کو ایک کھلی فتح عنایت کی، اور وہ کھلی فتح ثابت ہو گئی۔ ہر اعتبار سے یہ معاہدہ حضور کے حق میں پڑا اور مشرکین عرب کے خلاف۔ ہاسٹیلٹیز ختم ہوئی، حضور کے گویا کے ہاتھ کھل گئے، دعوتی سرگرمی اور تبلیغی سرگرمی پورے عروج پر پہنچ گئی پورے عرب میں۔ جنگ نہیں ہے، امن ہے۔ حضور کے پاس تو اصل جو قوت تھی مسخر کرنے والی وہ تو قرآن مجید اور اس کی دعوت۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ، تلوار دل کو فتح نہیں کیا کرتی، دل کو فتح کرتا ہے قرآن مجید۔ یہ تو سارا یہ جنگوں کا سلسلہ ایسا چل رہا تھا کہ ادھر کما حق توجہ نہیں ہو رہی، ہر وقت جنگ، ہر وقت ایک حالت خطرے کی۔ اب جو موقع ملا ہے تو بیرونی اور اندرونی دونوں سطحوں پر دعوت و تبلیغ کا عمل جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ شروع۔ وہ جو اصحاب صفہ کی جماعت تیار ہو رہی تھی، 50 کو ادھر بھیج دیا، 100 کو ادھر بھیج دیا، 70 کو ادھر بھیج دیا، ان میں بیچارے وہ بھی ہیں جو شہید کر دیے گئے، دھوکے سے لوگ لے جاتے تھے، ہمارے علاقے میں بھیجیے جو لوگ ہمیں قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں، اور پھر کہیں گھاٹی میں لے جا کر شہید کر دیا۔ 70 غیر معونہ کا واقعہ اصحاب صفہ میں سے شاید ایک ان میں سے بچ سکے۔ لیکن یہ کہ اس سب کے ساتھ ساتھ وہ دعوتی عمل جو ہے پوری شدت کے ساتھ دل فتح ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھی تو قریش اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ بند گئے۔ وہ شک بھی ان کے خلاف پڑی، یہاں سے کوئی مسلمان ان کی اسیری سے نکل کر بھاگتا تھا تو مدینے تو اب جاتا نہیں کہ واپس کر دیں گے۔ انہوں نے ایک اڈا اپنا بنا لیا اسی تجارتی شاہراہ کے عین کنارے پر، ساحل سمندر پر، اور چھاپے مار رہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ پابند نہیں ہے اس صلح کے جو محمد نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ مدینے جائیں تو حضور واپس کر دیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ حضور ان کو بلا لیں آپ اپنے پاس، ہم اپنی اس شک کو خود واپس لیں۔ اب دیکھ رہے ہیں صلح جو ہے الٹی ان پر پڑ رہی ہے، طیش میں آ کر اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ یعنی جو حلیف قبائل تھے، جو مسلمانوں کا حلیف تھا، اس پر حملہ کیا قریش کے حلیف نے، اور قریش کے سردار بھی اس میں بھیس بدل کر شریک ہوئے، انہوں نے تلواریں چلائی۔ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ گیا اور اس نے فریاد کی، حضور نے سفارت بھیجی کہ نقصان کی تلافی کرو،
اور جو قاتلین ہیں ان کو حوالے کرو، ورنہ معاہدہ ختم ہوتا ہے۔ جوش میں آ کر انہوں نے کہا ٹھیک ہے معاہدہ ختم، ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہ چیز تھی، ذرا نوٹ کیجئے گا اس کو، کہ جیسے کہ حضور منتظر تھے کہ معاہدے کی ان کی طرف سے خلاف ورزی ہو اور اس اپارچونٹی کو آپ سیز کریں، اس موقع کو ایسا مضبوطی سے پکڑا ہے، ان پر فوراً یہ احساس طاری ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، مارے گئے، صلح کی تجدید ہونی چاہیے، غلطی ہو گئی ہے، محمد کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ کیا کر بیٹھے۔ اب ابو سفیان آئے ہیں صلح کی تجدید کرنے کے لیے، اب حضور نہیں کر رہے۔ دیکھیے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے حضور نے بظاہر گر کر صلح کی، اب حضور صلح نہیں کر رہے، کیوں؟ ذہن میں رکھیے اس کو۔ اب صلح جو ہے وہ خام خواہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دینا ہے، قوت ان کی ٹوٹ چکی ہے، مقاومت اب ان میں موجود نہیں ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو صلح کی ڈھال انہیں کاہے کو دی جائے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اصل مقصد تو وہ ہے، اس میں تاخیر کس لیے؟ معلوم ہوا کہ نہ صلح ہے اصل، نہ جنگ ہے اصل چیز ہے مقصد، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہاں تک دلچسپ واقعات آتے ہیں اس زمن میں کہ حضرت سفیان بہرحال چونکہ صحابی ہے، بعد میں ایمان لے آئے، ہمیں تو ان کا نام ادب سے لینا ہوگا، مدینے آئے کوشش میں کہ تجدید ہو جائے صلح، پہنچے اپنی صاحبزادی کے گھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، حضور کی زوجہ محترمہ۔ آج کل بھی آپ کو معلوم ہے کسی بڑے آدمی کی اپروچ کرنی ہو تو اندرون خانہ کا راستہ اگر موجود ہو تو اس سے زیادہ مؤثر راستہ کوئی نہیں، تو بڑی امیدیں لے کر گئے ہوں گے، وہاں عجیب واقعہ پیش آیا۔ گھر میں پہنچے، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے، بیٹی نے کہا ذرا ٹھہریے ابا جان، بستر لپیٹیے، اب بیٹھیے۔ اب یہ عرب کا سردار، سیاس، مدبر، حرب کا بیٹا، جو رئیس قریش کا رہا، اس نے کہا یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا؟ ذرا سوال دیکھیے۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ بستر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کیا سفارش کرواتے؟ وہاں سے نکلے، مسجد نبوی کے باہر کچھ درویش صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی فقرہ چس کر دیا ابو سفیان پر۔ حضرت ابوبکر پاس سے گزر رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھایا، آخر قریش کا سردار ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ آپس میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی، انہوں نے حضرت ابوبکر کو بھی کوئی جواب دے دی، درویش لوگ۔ حضرت ابوبکر نے جا کر حضور سے شکایت کی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ ابو بکر کہیں ان کو ناراض تو نہیں کرائے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے ان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ درویش ہے۔ ان میں ابو ذر غفاری ہوں گے، ان میں سلمان فارسی ہوں گے، یہ درویش، ان کا وہ مقام۔ بہرحال صلح نہیں ہوئی، آپ نے سن 8 میں فیصلہ کن اقدام فرمایا، اور اب 10,000 کی جماعت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل 8 برس بعد فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے۔ انقلاب آ گیا، معمولی سی کوئی جھڑپ کہیں ہوئی ہے، بالکل معمولی،
ورنہ انہیں معلوم تھا قریش کو کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں. صورتحال تبدیل ہو چکی. فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وقت ہے گردنوں کے اکڑنے کا، سینوں کے تننے کا. یہاں یہ ہے کہ گردن اتنی جھکی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیشانی مس کر رہی ہے. جس سواری پر آپ تھے اس کی گردن سے گویا کہ بالکل مس کر. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، یہ جو بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا، فاتح کی حیثیت سے داخل ہو تو جھک کر داخل. اس وقت تمرد نہ ہو، اس وقت استکبار نہ ہو. اعلان عام ہے معافی کا. جو اپنے گھروں میں رہے وہ معاف، خانہ کعبہ میں آ جائے اسے پناہ مل گئی. جو سب سے بڑا دشمن رہا ہے ابو سفیان، جو اس کے گھر میں چلا جائے اسے امان. اور جب سب کھڑے ہوئے ہیں تو تمہیں معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. ان کا قول ہے انتہائی جو خوشامدانہ قول عرب کی زبان پر آ سکتا ہے، کریم ابن کریم. اور جواب یہ ہے میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد. یہ ہے رمضان سن 8. مکے کا فتح ہو جانا گویا کہ اندرون عرب کامیابی کی علامت اور سمبل. لیکن ایک آخری کفر کی طرف سے غیر قریش جو قبائل تھے ان کی طرف سے ایک مجموعی پھر کوشش ہوئی ہے کہ کسی طرح روکا جائے. یہ ثقیف، طائف کے لوگ، حوازن کا قبیلہ بڑے تیر انداز زبردست لشکر لے کر آ رہے ہیں. اگلے ہی مہینے ہوا ہے یہ شوال سن 8 میں غزوہ حنین. حضور کے ساتھ اب 12,000 ہیں. 10,000 آئے تھے اور 2,000 یہاں کے اب مکے کے لوگ. کچھ ایمان لے آئے، کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے لیکن ساتھ شامل. مقابلہ ہوتا ہے. تینوں کی ایک بوچھاڑ ایسی آئی ہے کہ بھگدڑ مچ گئی. اگرچہ روایات مختلف ہیں اور کچھ لوگوں نے، دشمنان صحابہ نے اس موقع کو ایکسپلائٹ کیا ہے. صحابہ سے بدظن کرنے کے لیے صرف 2 آدمی رہ گئے، 3 رہ گئے، 6 رہ گئے. یہ غلط ہے. یہ ضرور ہے کہ لشکر میں عام بھگدڑ مچی ہے، لیکن کئی 100 ساتھی تھے حضور کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، علم ہاتھ میں لیا، رجز پڑھا. حضور کی ذاتی شجاعت کا سب سے بڑا مظہر یہاں ہوا. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا. پھر آپ نے آوازیں دی ہیں، یا اہل الشجرہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے وہ بیعت رضوان کی تھی، بیعت شجرہ والے لوگ، آؤ الی عباد اللہ. پلٹے، اللہ نے پھر فتح دی. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ توبہ میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. اس جنین کے دن کو یاد کرو جس دن تمہیں اپنی کچھ تعداد کا غرہ ہو گیا تھا. 12,000 ہے، ہمیں کون شکست دے گا؟ اللہ تعالی نے فوراً پکڑا. زمین تم پر اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی. مومن کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا، اسباب و وسائل پر نہیں. اعدوا لهم ما استطعتم، کرو سارا ساز و سامان تیار.
لیکن بھروسہ تمہارا صرف اللہ کی بات. غزوہ حنین کا ایک واقعہ میں اور سنا کر بس بات اپنی ختم کر رہا ہوں. بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کی تقسیم میں جو یہ نئے نئے لوگ ایمان لائے تھے مکے والے ان کو ذرا زیادہ دیا. تالیف قلب قرآن مجید کا اپنا بیان کردہ معاملہ. لیکن اب دیکھیے صورتحال کیسی پیدا ہوتی ہے. منافقین کا ایلیمنٹ تو موجود تھا. عجیب انداز میں کہا گیا جب خون دینے کا وقت تھا اور جانے دینے کا وقت تھا تو ہم یاد آتے تھے انصار. اور اب جب مال بانٹنے کا وقت آیا تو اپنے گھر والے اور اپنے خاندان والے اور اپنے قبیلے والے یاد آ گئے. اب اس اعتبار سے بات غلط نہیں کہ وہ مؤلفۃ القلوب جو تھے اس وقت وہ حضور کے خاندان کے قبیلے کے لوگ تھے, مکے کے لوگ تھے. کہ میں گوئی ہو رہی ہے حضور تک بھی خبریں پہنچ رہی ہیں. دیکھیے حضور نے کیا کیا, کیسی نازک صورتحال اور کس طرح اس کو ہینڈل کیا. ایک بڑا خیمہ لگوایا اور انصار کو کہا جمع ہو جاؤ. انصار آ گئے. حضور نے خطبہ دیا اور یہ خطبات نبوی میں میرے نزدیک کلائمیکس یہ خطبہ ہے. آپ نے فرمایا پہلے یہ کہ اے اہل یثرب, کیا یہ درست نہیں کہ تم گمراہ تھے, اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی. بلا یا رسول اللہ. کیا یہ درست نہیں کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ایک بنا دیا, تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. بلا یا رسول اللہ. ان باتوں کا تو انکار ممکن ہی نہیں. حضور نے وہ سارے احسانات گنوائے جو اللہ تعالی نے حضور کی وساطت سے انصار پر کیے, اور پھر آپ نے بات کو پلٹا. ہاں اہل یثرب تم یہ کہو کہ اے محمد تمہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا, ہم نے پناہ دی. تمہیں تمہاری قوم نے نکال دیا تھا اور ہم نے اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر تمہاری حفاظت کی. اور میں کہوں گا کہ تم درست ہو. تو اے معاشر انصار, کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ بھیڑیں اور بکریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم محمد الرسول اللہ کو لے کر اپنے گھر کو جائیں؟ چیخیں نکل گئیں, رضینا رضینا رضینا, ہم راضی ہیں, ہم اس پر راضی ہیں. وہ جو حضرت علی کا شعر ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر کہ ہمیں اللہ نے علم اور فہم عطا فرمایا, جاہلوں کو دولت عطا فرمایا. بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایک قدم پر مسئلہ ہوتا تھا. ہر وقت جو ہے ایک مسئلہ حل ہوا, دوسرا آ رہا ہے, دوسرا حل ہوا, تیسرا موجود ہے. اپنوں کی طرف سے بھی ہے اور اغیار کی طرف سے بھی ہے. منافقین بہرحال قانوناً تو اپنے تھے, مسلمان تھے, کلمہ گو تھے. بہرحال فتح مکہ کے بعد اب بس 3 باتیں. حکمت حضور نے یہ اختیار فرمائی کہ پہلا حج جو آیا وہ مشرکین ہی کے زیر انتظام رہنے دیا. مسلمانوں نے اور مشرکین نے مل کر حج کیا. اگلے سال انتظام آپ نے مشرکین کے ہاتھ سے لے لیا. حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر بھیجا, قافلہ مدینے سے آیا, حضور خود تشریف نہیں لائے. اور اس کے بعد وہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئیں. اعلان برات ہے مشرکین سے, انہیں صرف اشہر حرم کی اب مہلت دی جا رہی ہے. اس عرصے میں ایمان لے آئے تو عافیت ہے, اگر اپنے شرک اور کفر پر اڑے رہے تو ان کا قتل عام شروع ہوگا. وہ کیوں؟ وہ بات جو میں ابتدا میں عرض کر چکا, جس قوم پر رسول کی بعثت کی حجت قائم ہو چکی ہو اب اس کے لیے رعایت نہیں.
جس ضابطے کے تحت قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح ہلاک ہوئی ہیں، وہی ضابطہ اب لاگو ہو رہا ہے اہل عرب پر۔ ہم نے اپنا رسول بھیجا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ تو اگر آل فرعون غرق کیے گئے تو تمہارے ساتھ بھی اب معاملہ ہوگا، یا ایمان لے آؤ۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ عذاب خداوندی کی صورتیں بدل سکتی ہیں، کبھی وہ زمین میں زلزلے کی شکل میں آ سکتا ہے، کبھی آسمان سے بارش اور طوفان کی صورت میں آ سکتا ہے، اور کبھی مسلمانوں کی تلواروں کی صورت میں آ سکتا ہے۔ یہ اعلان حضرت علی نے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے حضور کے حج کے موقع پر کر دیا۔ یہ سن 9 کا حج ہے۔ اس کے بعد یوں سمجھیے کہ جزیرہ نما عرب میں، جسے آپ موپنگ اپ آپریشن کہتے ہیں، سب لوگ ایمان لے آئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ کفر اور شرک کا خاتمہ۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو مہاجر ہو کر چلے گئے، حضرت اکرمہ ابو جہل کے صاحبزادے، کبھی محمد نکلے تھے مکے سے توحید کے لیے، اس وقت یہ نکلے مکے سے شرک کے لیے۔ غیرت نے نہیں مانا کہ ایمان لے آئے، مغلوب ہو گئے اس لیے ایمان لے آئے۔ لیکن عجیب واقعہ ہوا، حبشہ کی طرف ہی جا رہے تھے ہجرت کر کے، راستے میں طوفان آیا، جس کشتی میں سوار تھے سب لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا اسی کی دعوت تو محمد دیتے ہیں، کسی لات کو، کسی عزا کو، کسی حبل کو کوئی نہیں پکار رہا، خطرے کے وقت پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے، لہذا واپس آئے ایمان لے۔ بہرحال یہ 1 سال جو ہے یہ ہے کہ جس میں صفا آیا ہو گیا پورے جزیرہ نما، کفر اور شرک سے پاک کر دیا گیا اس جزیرہ نما میں۔ اگلے سال ہے حجۃ الوداع، حضور تشریف لائے، بنفس نفیس حج ادا کیا، 1.25 لاکھ یا 1,40,000 مسلمان عرب سے جمع ہیں، آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کل 80 یا 90 دن حضور کی حیات دنیاوی کے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ سارے مراحل طے ہو گئے۔ خطبہ دیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا؟ اور جواب دیا صحابہ کرام نے، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہ ہیں حضور آپ نے حق تبلیغ بھی ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ کہیں الفاظ آتے ہیں کہ انک ادیت الامانۃ وکشفت الغمۃ ونصحت الامۃ، گواہ ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ وہ بھاری بوجھ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میرے کاندھے سے اتر گیا۔ حضرات، جزیرہ نما عرب کی حد تک دونوں کام پورے ہو گئے۔ اہل عرب تک تبلیغ کا حق بھی ادا ہو گیا الہدا کی، اور جزیرہ نما عرب تک لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ بھی ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کا ایک فیز تکمیل کو پہنچا، لیکن آپ صرف عرب کے لیے رسول ہو کر نہیں آئے۔ آپ تھے ختم نبوت کا وہ حصہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ جو بعثت نبوی کا بین الاقوامی یا عالمی پہلو ہے، یہ ابھی میری آج کی گفتگو میں باقی رہ گیا۔ بات طویل ہو رہی ہے،
لیکن میں بھی محسوس کر رہا ہوں، اور میں تو نہ معلوم کن کن چیزوں کو چھوڑ کر نکلا ہوں۔ ہر جگہ پر خیال ہوتا تھا جائیں جاس، یہ بات ضرور بیان کرنے کی ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ بعثت نبوی کا وہ بین الاقوامی جو پہلو ہے، عالمی رسالت اور ایک عالمی انقلاب، اس کو میں انشاءاللہ تعالی اب خلافت راشدہ کے ذکر کے ساتھ ملحق کر کے بیان کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔